اندرونی فتوحات کا خاتمہ کرنے کے بعد امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق نے خالد بن ولید کو اسلامی فتوحات کا مشن سونپا۔ خالد بن ولید کو متعدد جنگیں ایرانی فوجیوں سے لڑنا پڑی کیونکہ ایران کے بادشاہ اس وقت تک اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہوئے تھے اور مشرق وسطیٰ کے بیشتر علاقے ان کے قبضے میں تھے۔ میں ہوں فیصل اکرم اور ڈیلی اب تک کی سیریز تاریخ اسلام کے سپہ سالار میں ہم آپ کو خالد بن ولید کا آخری حصہ سنا رہے ہیں۔ ناظرین، پچھلی 2 ویڈیوز میں ہم نے آپ کو خالد بن ولید کے اسلام قبول کرنے سے پہلے اور اسلام قبول کرنے کے بعد کے واقعات کے بارے میں آگاہ کیا تھا، اور اب ہم آپ کو خالد بن ولید کی فتوحات اور ان کی زندگی کے آخری ایام کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ دوسری بڑی جنگیں انہیں رومیوں کے خلاف لڑنا پڑی جو شام اور اردن کے بہت سے علاقوں پر قابض تھے اور دمشق ان کا دارالحکومت تھا۔ حضرت خالد بن ولید تمام جنگوں میں کامیاب و کامران ٹھہرے اور عراق، اردن اور شام کے بہت سے علاقوں کو اسلامی سلطنت کا حصہ بنا دیا۔ اسلامی تاریخ میں حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں لڑی جانے والی جس جنگ کا ذکر ناقابل فراموش ہے وہ جنگ یرموک ہے، جو دریائے یرموک کے پاس لڑی گئی۔ اس جنگ میں رومی فوجوں کی تعداد 2 لاکھ کے قریب تھی جبکہ اسلامی فوج کی تعداد صرف 36,000 تھی۔ یہ جنگ 13 ہجری بمطابق 635 عیسوی میں لڑی گئی۔ اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید نے اپنی ذہانت، جنگی حکمت عملی اور شجاعت کے زبردست جوہر دکھائے اور رومی فوج کے مقابلے میں اپنی فوج کے نہایت کم ہونے کے باوجود اپنی قائدانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے دشمن کو ناکوں چنے چبوا دیے۔ جب جنگ کی ابتدا ہوئی اور تلواروں سے تلواریں ٹکرانے لگی، خود کچھ دستوں کو ساتھ لے کر دشمن فوج کی صفوں میں جا گھسے اور دشمن کی سوار فوج اور پیدل فوج کے درمیان حائل ہو گئے۔ دوسری جانب دریائے یرموک میں غرق ہونے والے رومیوں کی تعداد 1,20,000 تھی اور اس مارکے میں 3,000 سے زائد مسلمان بھی شہید ہوئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے رومیوں کے خلاف جنگ جاری رکھی اور رومیوں کے زیر قبضہ دمشق شہر کا محاصرہ کر لیا۔ رومیوں نے یہ محاصرہ ختم کروانے کے لیے متعدد کوششیں کی، لیکن بالآخر انہیں شکست تسلیم کرنا پڑی اور دمشق پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد مسلمانوں نے پورے شام کو اپنے زیر قبضہ کر لیا اور رومیوں کو قسطنطنیہ منتقل ہونا پڑا۔ خالد بن ولید نے بیت المقدس کو فتح کرنے کی مہم میں بھی حصہ لیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے آخری 4 برس کی مصروفیات کے بارے میں زیادہ معلومات تاریخ کے اوراق میں نہیں ملتی۔ سن 21 ہجری 642 عیسوی کو اسلام کے یہ عظیم سپہ سالار اپنے خالق حقیقی کو جا ملے۔ یہ بھی واضح نہیں ہو سکا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات مدینہ میں ہوئی یا حمص میں، تاہم ان کی تدفین حمص میں ہوئی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا مقبرہ اور ان کے نام سے منسوب مسجد سن 1171 عیسوی اور 1193 عیسوی کے دوران اپنے دور حکومت میں صلاح الدین ایوبی نے تعمیر کروائی۔ مقبرہ میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کے بیٹے عبد الرحمن کی بھی قبر ہے۔ 1908 میں سلطنت عثمانیہ کی حکمرانی کے دوران مسجد کی سارے نو تعمیر کروائی گئی اور خالد بن ولید مسجد کی تزئین و آرائش کروائی گئی۔ ناظرین، تاریخ اسلام کے سپہ سالار میں آپ نے آج خالد بن ولید کی آخری قسط ملاحظہ کی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔